کہ ہم ہیں بنیان مرصوص۔ جی ہاں، مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کے 4 رافیل سمیت 8 طیارے گرائے۔ بدترین شکست کے بعد پاکستان اور فیلڈ مارشل دن رات بھارت کے خواب میں آتے ہیں۔ ڈی جی ISPR کی پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، مارکہ حق میں پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ہر محاذ پر عبرتناک شکست دی۔ مکار دشمن کا دہشت گردی کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ ہم نے جنگ کا زاویہ ہی بدل دیا۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، مگر اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم تب بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل۔ مکار دشمن بھارت کے خلاف تاریخ ساز فتح کیسے ممکن ہوئی؟ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس میں پھر بتا دیا، قوم کو مبارکباد بھی دی۔ آن دس ہیپی ڈے آپ کو افواج پاکستان کی طرف سے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مبارکباد ہو۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ 1 سال پہلے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ تاریخی مارکے میں جنگ کی جہد کو بدل دیا۔ پاکستان کی افواج نے جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے اور اس کی جو عسکری قیادت ہے، اس کے ویژن کے مطابق اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، اس کے گھمنڈ کو، ایک کثیر الجہتی جسے ہم کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشنز وار کے اندر، اس کو ایک مکمل شکست سے دوچار کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت کا دہشت گردی کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ بھارت دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے کے پیچھے بھارت اور افغانستان ملوث ہے۔ کہ منٹوں میں FIR ہو جاتی ہے، اس میں تعین کر دیا جاتا ہے کہ باہر سے آ کے لوگوں نے سرحد پار سے آگے سے کرائے۔ اگر تم اتنے ہی سیانے تھے، اتنے ہی سمجھدار تھے، تو جو ہنڈریڈز آف کلومیٹرز اندر لوگ آگے، اس کا تمہیں پتہ نہیں چلا۔ اس وقت تمہاری یہ سمجھدار انٹیلیجنس، تمہارے یہ ہونہار جو ذہن ہے، وہ کدھر تھے؟ سو رہے تھے۔ کہاں ہے وہ ثبوت؟ آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے، پاکستان کے بچے سوال کرتے ہیں، ہندوستان کے ذی شعور لوگ سوال کرتے ہیں۔ آپ سنیں ان کے میڈیا کو کہ کون ہے پہلگام کے پیچھے، کس لیے کرایا گیا؟ یہ جو گند، یہ جو واہیات قسم کا ایک ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے بار بار کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور تم خود ہو سب سے بڑے دہشت گرد۔ ڈی جی ISPR نے یہ بھی واضح کر دیا کہ 2 نیوکلیئر ریاستوں کے درمیان جنگ پاگل پن ہے۔ خطے میں امن کے لیے سب سے زیادہ کوششیں پاکستان کر رہا ہے۔ ہمارے عزم پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو ہندوستان نے اپنا ایک پرسپیکٹو بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہم ادھر پتہ نہیں کسی قسم کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں، ویئر از دیٹ کانسیپٹ ناؤ آفٹر 1 ایئر؟ اس وقت بھی آپ کی ریجن میں اگر سٹیبلٹی کا سب سے بڑا ایمبیسڈر ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ کوئی کوشش کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ It's Pakistan and its leadership. ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف نے بتایا کہ مارکہ حق میں بھارت کے 4 رافیل سمیت 8 طیارے گرائے۔ گزشتہ سال 29 اپریل کو 4 رافیل طیارے کشمیر ریجن میں مڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ کی جانب سے رافیل طیاروں کو چھوٹا سا ویلکم نوٹ دیا گیا۔ 29 اپریل کو ایک انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ 4 رافیل ایئر کرافٹ فلائی کرتے ہیں اور ہاٹ ویکٹرز پہ کشمیر ریجن میں ٹرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو چھوٹا سا ویلکم نوٹ PF کی اسٹرانگ EW اسپیس اور سائبر کا ایک تھوڑا سا ان کو ایک ایپلیکیشن ہوئی، جس کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ امیجیٹلی ڈیٹا، لنکس، کمیونیکیشن اور گائیڈنس دے لاسٹ اٹ۔ اور ہماری کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رافیلس، 1 Su-30، 1 MiG-29، 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو۔ پاکستان نیوی کے ریئر ایڈمرل شفاعت کا کہنا تھا کہ مارکہ حق میں بھارتی بحریہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے پانیوں کا رخ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امن کے دائی ہیں، مگر اسے ہماری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے۔ پاک بحریہ اپنی سمندری حدود کے تحفظ کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ بڑے بڑے یہاں پہ گلف وارز ہوئی ہیں، یہاں پہ ایران عراق کے درمیان کافی لمبی چوڑی جنگ چلتی رہی ہے۔ ریڈ سی کے اندر کافی مسائل رہے لوگوں کو، ابھی کچھ مسائل جو چل رہے ہیں، جو کشیدگی چل رہی ہے، بٹ ہماری سلاکس تو ویسی چل رہی ہے۔ سو کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے وہ چل رہی ہے۔ سو یو آر ناٹ جسٹ آئی تھنک وی شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ آور سیلوز۔ ہم نہیں کرتے، اینڈ آئی وڈ جسٹ ارج دیٹ ہیو دیٹ کانفیڈنس ان فیتھ کہ آپ کی جو ڈیفنس سروسز کہتی ہیں، وی ہیو الحمد للہ ود دی گریس آف آل مائٹی اللہ ہیو شون دیٹ وی کین ڈیلیور
and we will deliver together inshallah in future as well. عسکری کمانڈروں نے بھارت کو یہ پیغام دیا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں مگر اسے کمزوری نہ سمجھا جائے. مارکا حق میں ہماری ہم آہنگی بے مثال فتح کا سبب بنی. ہمارے بحری اثاثے سمندر میں محفوظ ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ہم پاکستانی سیاست میں اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے. مارکا حق کے 1 سال مکمل ہونے پر اہم پریس کانفرنس میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ ہم ریاست پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں. ہم کسی سیاسی سوچ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. آپ بات چیت سے مسائل حل کریں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ بھارت کو غلط فہمی تھی کہ عوام اور فوج میں دوری ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کوئی مائی کا لال عوام اور فوج کے درمیان میں نہیں آ سکتا. پاک فوج ایلیٹ کی نہیں غریب کی فوج ہے. We are the armed forces of the people of Pakistan, of the state of Pakistan. We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. اور ہم تو کہتے ہیں کریں اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں. Who stops them? لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں بھارت کا اندازہ بالکل غلط ہے. بھارتی رہنماؤں کے ذہنوں میں اکھنڈ بھارت آ گیا ہے. بھارتی سمجھتے تھے کہ ہم آئیں گے تو پار ہو جائیں گے. کشمیر پاکستان کی شرح ہے. کشمیر کا مستقبل وہاں کے عوام نے طے کرنا ہے. آپریشن غضب للحق جاری ہے. وقت کے حساب سے وقفہ دیا تھا. افغانستان ہر قسم کے دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے. افغانستان میں ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. پاکستان کی اور کشمیر کی تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے. ہمارے عوام ہمارا جو کشمیر کے بارے میں ارادہ ہے ہماری جو سوچ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کشمیریوں کی پاکستان کے بارے میں جو سوچ ہے جو ارادہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ سفر ہے جو ہم نے طے کرنا ہے. پہنچیں گے وہیں پہ ایک ہی جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے. ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو سبق سکھایا تو اس نے سو کارڈ افغان وزیر خارجہ کو بلایا. افغان طالبان کہتے ہیں ہم اسلام کے پرچاری ہیں اور یاری بھارت سے لگائی. بھارت اور افغانستان بری طرح ایکسپوز ہوتے ہیں. خارجی نور ولی کئی سال سے اسلام کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاک فضائیہ اور نیوی کے افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران بھارت کی جانب سے کراچی پر حملوں کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ کہاں سے ان کے ذہن میں آ گیا کہ وہ یہ کر دیں گے. گزشتہ سال بھارت کو ہم نے صرف ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی تھی. اب کی بار ہم پیچھے سے شروع کریں گے اور ان کے تمام حساب برابر کرتے ہوئے آئیں تو وہ آئندہ منہ سے کراچی کا نام لیتے ہوئے بھی گھبرائیں گے. انہوں نے کہا کہ بھارت کو چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں انہیں جو سندور 2, 3, 4, 5 کرنا ہے تو کر لیں, پھر سامنے آئیں اور اپنی گندی زبان سے کراچی کا نام نہ لیں. پھر دیکھیں کراچی والے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ ابھی آپ کو ہم نے چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے ان ملٹیپل ڈومینز. اس کی بھی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو 14 اگست کو فزیکلی بھی دیکھے گی قوم. وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اب کی باری جو ہے پھر ہم پیچھے سے حساب شروع کریں گے. وہ پیچھے جہاں سے آغاز ہوتا ہے نا ان کا, تو وہاں سے جب شروع کرنے آئیں گے, برابر کرتے آئیں گے, تو آئندہ منہ سے کراچی کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں گے. ان پراکسیوں سے لڑتے ہوئے ہمیں دہائیاں ہو گئی ہیں. ہزاروں ہم اپنے ساتھیوں کو شہیدوں کے جنازے اٹھا چکے ہیں, ان کو کندھا دے چکے ہیں, انہیں ہم لحد میں قبر میں اتار چکے ہیں. تو آؤ تم سامنے, وی ول بی ہیپی. تو یہ 2, 3, 4, 5, 6 جو کرنا ہے کرو. موسٹ ویلکم. نہ مجھے کی پرابلم ہے, نہ میرے نیوی کے بھائی کا پرابلم ہے, نہ میرے ایئر فورس کے بھائی کا پرابلم ہے, نہ پاکستان کسی بچے کو پرابلم ہے. مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاکستان کو کامیابی ملی. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا کلیدی کردار تھا اور ایئر چیف کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے. نیول چیف بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ رابطے میں تھے. افواج پاکستان نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. ہماری آرمی, نیوی اور فضائیہ نے بہترین کردار ادا کیا. مارکہ حق میں پوری قوم افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑی رہی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس. کہا مارکہ حق میں ملنے والی ایڈوانس انفارمیشن نے
فتح میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا، بھارت کی جانب سے ہونے والی سائبر حملوں کو ناکام بنایا۔ اس آپریشن کی کامیابی میں مسلح افواج اور ہماری ایجنسیز کا بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کس طریقے سے ان دنوں میں ہمیں آتی رہی، ہماری آرمی نے، ہماری فضائیہ نے، ہماری نیوی نے، سب نے بہت زبردست رول پلے کیا۔ ہماری رینجز جو بارڈر کے بالکل ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت، انہوں نے کتنے ڈرونز جو پاکستان انٹر ہو رہے تھے وہ گرائے۔ اس میں آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے جوان جن کے پاس اور کچھ نہیں تھا وہ اپنی گنز استعمال کر کے وہ ڈرونز گراتے رہے، اور بہت تھوڑی تعداد ہے جو شہروں تک پہنچی، میجورٹی ڈرونز جو تھے ہمارے وہ ہماری رینجز جو ہے بارڈر پہ گرا دیتی تھی۔ انہوں نے ہماری تقریباً 100 کے قریب پوسٹ تھیں جن پہ اٹیک کیا اس ٹائم پہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو واپس اسی طرح کا جواب ملا جو اس کا وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ اور آپ کے سامنے ہیں وہ تصویریں بھی سامنے ہیں جس میں ان کو ایل او سی کے اوپر خود سفید جھنڈا لہرانا پڑا کہ اب بس کر دیں۔ ہمارے میڈیا نے، جس کو میں آئی تھنک سب سے زیادہ اپریشیٹ کروں گا، پورے ملک میں یونٹی کے لیے، پورے ملک میں ایک میسیج اور ایک آواز کے لیے جو کام کیا، اور جس طریقے سے پوری قوم کو اکٹھا کیا، وہ بھی پاکستان میں پہلے کبھی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان نے دنیا پر واضح کیا کہ وہ اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہم نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ پاکستان نے حق دفاع کا استعمال کرتے ہوئے جارحیت کا متوازن اور فیصلہ کن جواب دیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اہم پیغام کہا، آج ہم مارکہ حق کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں۔ آج ہماری قومی تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب ہے۔ یہ محض کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں بلکہ جرت، اتحاد، غیر متزلزل عزم کی داستان ہے۔ کہتے ہیں جب قوم یکجا ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی بنیادوں کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ مارکہ حق میں قوم کا اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا۔ پاکستان نے دنیا کو ایک واضح اور دو ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، تاہم وہ اپنی عزت، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیاسی آزادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان نے اس وقت کے جنرل سید عاصم منیر اور جو اب فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز پاکستان ہیں، ان کی قیادت میں اپنے فطری حق دفاع کا استعمال کرتے ہوئے ایک پرعزم، فیصلہ کن اور متناسب جواب دیا۔ ہم مارکہ حق کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں جو ہماری قومی تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب ہے۔ یہ محض کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں بلکہ جرت، اتحاد اور غیر متزلزل عزم کی ایک پیاری داستان ہے۔ پاکستان کے عوام کو بھی دلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کا اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر نے کہا کہ پہلگام واقعے پر پاکستان نے بھارتی پروپیگنڈے اور من گھڑت خبروں کا مقابلہ ذمہ دارانہ اور حقیقت پر مبنی بیانیے سے کیا، جبکہ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر دنیا پاکستان کو ایک سنجیدہ اور مضبوط ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا اللہ طارر نے کہا کہ بھارتی میڈیا پر ڈرامہ نگاری اور سنسنی خیزی کا بازار گرم تھا، لیکن پاکستان نے دنیا کے سامنے حقائق رکھے کیونکہ سچائی دشمن کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ To tell the world that Pakistan believes in peace, Pakistan is combating terrorism, and India has always promoted terrorism because they've always spun this argument around on Pakistan. That, Pakistan does cross-border terrorism. And the way this Pahalgam episode was carried out, it is not only absurd, but it's ridiculous the way they built their narrative around Pahalgam. India has nothing to say. India has no narrative. Every time we raise the issue of the Pahalgam false flag operation, we see no response because there is none. There is no evidence. So you see, the truth always prevails. The truth is a powerful tool when it comes to building narratives. So on one hand, we were able to prove
that we are fighting terrorism and India is promoting terrorism. On the other hand, we had the Pahalgam incident, to which India had no response. And from there onwards, we got an edge in the narrative domain. This edge that we had in the narrative domain would not have been possible without unity, cohesion and synergy. And when I talk about synergy, अरकान सेनेट का कहना है कि बुनियानुल मरसूस की बेमिसाल कामयाबी ने भारत का घमंड खाक में मिला दिया। मोदी का जंगी जुनून जमी बोझ कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट का मजीद क्या कहना है, देखते हैं अहमद नवाज की इस रिपोर्ट में। मरसूस की कामयाबी का सालगिरह मनाया जा रहा है, इस पर अरकान सेनेट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। बुनियानुल मरसूस जो है ना, ये तो बहुत ज़बरदस्त कारनामा हुआ है। पाकिस्तान ने ऐसा जो है ना, फिर फील्ड मार्शल को सब क्रेडिट जाता है, सही बात है। और फिर हमारे फ़िज़ाइया के जो जवान है, उन्होंने ऐसे करतब दिखा दिए कि उन्होंने हिंदुस्तान के असान ख़तार कर दिए। पाकिस्तान की कौम है, उसका सर जो है फ़ख्र से ऊंचा है, इसकी बड़ी इज़्ज़त बड़ी, और बिलखुसूस हिंदुस्तान को ये समझ आ गई। उनका ख़्याल ये था कि वो कन्वेंशनल जंग के साथ आराम से हमें हरा सकते हैं और किसी ना किसी तरह हमारी न्यूक्लियर जो ताकत है उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उनको ये नज़र आ गया, पहले दिन ही नज़र आ गया कि उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। हम फ़ख्र करते हैं इस बात के ऊपर कि हमारे ऐसे बहादुर फ़ौज पाकिस्तान है कि उन्होंने उसको एक दुश्मन को एक ऐसे जवाब दिया कि वो अभी तक उठे नहीं है, अभी तक वो सुन गुम है कि क्या हुआ हमारे साथ। ठीक है, वो समझते थे कि पाकिस्तान एक मजबूत कौम है, ठीक है, सियासत एक और तरफ, लेकिन हम एज ए नेशन पूरे एक है और इंशाअल्लाह जो भी इस तरह की कोई हरकत करेगा, इस तरह का जवाब मिलेगा और इससे सख्त मिलेगा। हमारे लिए बहैसियत कौम फ़ख्र का दिन है, एक तारीख़ी दिन है, जिस दिन भारत की जो चौधराहट और उसकी तकब्बर को जो है पाकिस्तान ने अगले 100 साल के लिए कम से कम इस खित्ते में से उसको उखाड़ फेंका है। अरकान सेनेट का कहना है कि जिस तरह पाक फौज ने भारत का गरूर खाक में मिलाया, इसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। कैमरामैन रिजवान फजल के साथ अहमद नवाज, न्यूज़ 1, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। जी हाँ, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर मुस्लिम विमेन लीग की जानिब से लाहौर में रैली निकाली गई। रैली में शामिल ख़वातीन ने अफ़वाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। रैली की क़यादत मुस्लिम विमेन लीग पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी इफ़त सईद ने की। मुस्लिम विमेन लीग लाहौर के ज़रिए एहतमाम मार्का हक की कामयाबी पर 1 साल मुकम्मल होने पर खवातीन ने ईवान इकबाल से लाहौर प्रेस क्लब तक रैली निकाली। रैली में शरीक खवातीन ने हाथों में बयानुल मरसूस, इस्तेहकाम पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हक में कतबे, बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौके पर शुरा ने पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए और दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ कौमी इत्तेहाद का भरपूर मुजाहरा किया। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना, मुदब्बराना और दलेर क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती की मजबूत जमानत बन चुकी हैं। सिंध के वजीर सईद गनी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न का अहम इजलास हुआ, जिसमें मार्का हक की पहली सालगिरह के मौके पर 9 मई को कराची में निशान पाकिस्तान सीवी पर अजीम शान तकरीब की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सईद गनी ने कहा कि 9 मई हफ्ते के रोज़ शाम 5 बजे से तकरीब का आगाज़ कर दिया जाएगा, जो रात गए तक जारी रहेगा। तकरीब में मुल्क के नामवर गुलकार फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। मुज़ाकरात जारी हैं, मुआहदा किसी भी दिन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की तस्दीक, छोटी ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कहा कि ईरान की तरफ से अमरीकी बहरिया के 3 जहाज़ों पर हमले किए गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरानी हमला आवरों को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। मुतादिद छोटी कश्तियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को आज अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान की पहली रिजीम ख़त्म हो गई, दूसरी तकरीबन नाकारा हो चुकी है। ईरान में रिजीम चेंज तो हो चुकी है, अब हम तीसरी रिजीम से डील कर रहे हैं।
ایران جلد معاہدے پر دستخط کرے گا. ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی تعریف. کہا کہ پاکستان شاندار ملک ہے. پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار شخصیات ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرائیں. خلیج میں جاری خطے میں جاری جنگ کے حوالے سے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز میں ایران کے ساتھ جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے. مذاکرات جاری ہیں. معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے امریکی بحریہ جہازوں پر حملے کی بھی تصدیق کر دی ہے. ساتھ ہی ساتھ چھوٹی ایرانی کشتیوں اور ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا. کہا کہ ایران کی طرف سے امریکی بحریہ کے 3 جہازوں پر حملے کیے گئے. کوئی نقصان نہیں ہوا. ایرانی حملہ آوروں کو شدید نقصان پہنچایا گیا. متعدد چھوٹی کشتیاں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایران کو آج امریکی بحری جہازوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے. ایران کی پہلی رجیم ختم ہو گئی, دوسری تقریباً ناکارہ ہو چکی. ایران میں رجیم چینج تو ہو چکی ہے, اب ہم تیسری رجیم سے ڈیل کر رہے ہیں. ایران جلد معاہدے پر دستخط کر دے گا. ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی بھی تعریف. کہا کہ پاکستان ایک شاندار ملک ہے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاندار شخصیت ہیں. اور ابھی جانیے کہ امریکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ایران کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور جواب دے گا. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے بتایا کہ امریکہ نے خمیر، سرک اور قشم جزیرے کے ساحلوں پر شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں. امریکہ نے 2 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا. ایک ایرانی آئل ٹینکر کو ایرانی پانیوں میں جاسک کے قریب نشانہ بنایا گیا. دوسرے ایرانی جہاز کو فجیرہ بندرگاہ کے سامنے ہرمز میں نشانہ بنایا گیا. کہا کہ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی میں آبنائے ہرمز کی مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا, جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا ہے. ایک جانب امریکی صدر کا دعویٰ تو دوسری جانب ایران کا جواب بھی سامنے آ گیا. امریکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ایران کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور جواب دے گا. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے بتایا کہ امریکہ نے خمیر، سرک اور قشم جزیرے کے ساحلوں میں شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں. امریکہ نے 2 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا. ایک ایرانی آئل ٹینکر کو ایرانی پانیوں میں جاسک کے قریب نشانہ بنایا گیا. دوسرے ایرانی جہاز کو فجیرہ بندرگاہ کے سامنے ہرمز میں نشانہ بنایا گیا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے کہا ہے کہ امریکی تجویز کے بارے میں واشنگٹن کو ابھی کوئی جواب نہیں دیا گیا. ایرانی سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسماعیل باقائی کا کہنا تھا کہ ایران ابھی تک امریکی تجویز کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا. 1 مئی کو ایرانی سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق نئی تجویز جمعرات کو پاکستانی ثالثوں کو بھجوا دی گئی ہے. وائٹ ہاؤس نے جمعے کو ایران کی نئی تجویز وصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مذاکرات جاری ہیں. جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ ان کی ابھی ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت ہوئی ہے, تاہم وہ تہران کی نئی تجویز سے خوش اور مطمئن نہیں ہیں. پاکستان ایک غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث ہے. تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار کلیدی رہا. امریکی کانگریس میں پاکستان کے حق میں قرارداد پیش. قیام امن کی کوششوں کی تعریف. قرارداد امریکی کانگریس کے رکن آل گرین نے ایوان میں پیش کی. متن میں کہا گیا کہ پاکستان نے جانی و مالی نقصان روکنے کے لیے بہترین سہولت کاری فراہم کی. پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے شہر کی بندش جیسی مشکلات بھی برداشت کی. قرارداد میں کہا گیا کہ اس جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. پاکستان نے تعمیری مذاکرات ممکن بنانے میں انتہائی ضروری کردار ادا کیا. اس جنگ کے عالمی سطح پر توانائی اور فیول سپلائی پر منفی اثرات پڑے. اس جنگ کا خاتمہ فریقین، مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. امریکی کانگریس میں پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کی گئی جس میں قیام امن کی کوششوں کی تعریف کی گئی. پاکستان ایک غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث ہے. تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کلیدی کردار رہا.
متن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے جانی و مالی نقصان روکنے کے لیے بہترین سہولت کاری فراہم کی. پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے شہروں کی بندش جیسی مشکلات بھی برداشت کی. قرارداد میں کہا گیا کہ اس جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. پاکستان نے تعمیری مذاکرات ممکن بنانے میں انتہائی ضروری کردار ادا کیا.